الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ قابل احترام بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس عنوان پر آپ سب کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے پیغام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی وہ کیا پیغام ہے جو ہم کو حضرت حسین کی شہادت سے حاصل ہوتا ہے۔ محض غم منانا اور محض سالوں سال صدیوں اس پر ماتم کرنا، کیا یہی مقصد ہے یا پھر اس سے آگے بڑھ کر بھی کوئی مقصد یا کوئی پیغام یا کوئی سبق ہم کو اس سے ملتا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تفصیلی طور پر اسلام کو، اسلام کے سیاسی نظام کو، اور اس وقت کیا تبدیلی رونما ہونے والی تھی جس کے لیے حضرت حسین نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا منظور کر لیا، اپنے خاندان کو کٹوانا اور شہید کروانا منظور کر لیا، لیکن کسی باطل نظام کا حصہ بننا اپنے منظور نہیں فرمایا۔ دراصل اسلام جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ اسلام ایک مذہب ہے، یہ محض ایک مذہب نہیں ہے کہ چند عبادات اور چند رسومات کی ادائیگی کا نام ہو، بلکہ یہ مکمل نظام زندگی ہے جس میں تمام باتوں کی تفصیلات موجود ہیں۔ انسان جہاں نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے اور حج کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، یہ اس حد تک محدود ایک دین نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا نظام زندگی ہے جس میں زندگی کے ہر مرحلے کے بارے میں، چاہے وہ انفرادی زندگی ہو، انڈیویجول لائف ہو، یا پوری سماجی اور سیاسی زندگی ہو، ان تمام کے بارے میں اپنے قوانین رکھتا ہے، اپنے اصول و ضوابط رکھتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے بہت کم پر قناعت کر لی ہے اور اسی کو ہم پورا دین سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 23 سال کی لگاتار محنت، جاں گسل محنت اور اپنی پوری توانائیاں، اپنی پوری زندگی کا سرمایہ اور اپنے صحابہ کی پوری زندگیوں کو لگا کر یہ کوشش کی اور یہ مسلسل جد و جہد کی 23 سال تک کہ اللہ کے احکام کے مطابق آپ نے زمین پر دین کو نافذ کیا، دین کو قائم کیا، اور جب آپ نے پردہ فرمایا تو اس وقت اللہ کا دین زمین پر پوری طور سے نافذ اور قائم ہو چکا تھا۔ اسلام کا معاشرتی نظام قائم ہو چکا تھا، معیشت غیر سودی نظام پر معیشت، یعنی جس کو اکانومکس کہتے ہیں، یہ قائم ہو چکی تھی، اور ایک ایسا سیاسی نظام جس میں ایک خلیفہ اور ایک عام آدمی کی حیثیت برابر ہوتی ہے، اور خلیفہ جو ہوتا ہے وہ معاشرے کا اور اس ملک کا نیک ترین انسان ہوتا ہے، جو اپنے طور پر خلیفہ نہیں بنتا بلکہ مسلمان اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنتیں کی، جو کوششیں کی، وہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ یہ کوئی ایسا معمولی کام نہیں تھا کہ ایک مذہب کو دنیا میں متعارف کرایا گیا اور چند لوگوں نے اس کو قبول کر لیا، اس کے بعد آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، بلکہ آپ جب دنیا سے پردہ فرمائے تو اسلام کی تمام تعلیمات دنیا میں نافذ ہو چکی تھیں۔ معاشرت و معیشت، عدالت و سیاست، قانون پورا اسلام کا تھا، تعلیم گاہیں اسلام کی تھیں، لوگوں کی اخلاق و کردار اسلام کے تھے، ان کی معاشرتی زندگی اسلام کے مطابق تھی، تمام برائیاں تقریباً دور ہو چکی تھیں، اور اسلام کا بول بالا تھا، اسلام کا قانونی نظام تھا۔ اس کے قیام کے لیے آپ نے محض تقریروں سے کام نہیں لیا، محض کتابوں سے کام نہیں لیا، بلکہ آپ نے فیلڈ پر اس کے لیے محنتیں کی، اس کے لیے جد و جہد کی، اس کے لیے اپنی زندگی کی ساری توانائیاں لگائیں۔ ہجرت کرنا پڑا، اپنے صحابہ کی قربانیوں کو پیش کرنا پڑا، اپنے جان و مال کو، نذرانوں کو پیش کرنا پڑا، اور اس کے بعد جو جہاد کی منزلیں پیش آئیں جس کے اندر کتنے ہی صحابہ شہید ہو گئے اور کتنی ہی جنگیوں جہاد لڑنی پڑی، کتنی محنتوں کے بعد اللہ کا یہ دین زمین پر قائم ہوا۔ اس کا سیاسی نظام اسلام کا یہی ہے کہ اس کا جو بادشاہ، جس کو کہتے ہیں آج کی زبان میں اس کو خلیفہ کہتے ہیں، اسلام کی زبان میں جو خلیفہ ہوتا ہے وہ لوگوں کے مشوروں سے،
لوگوں کے درمیان جو سب سے زیادہ نیک انسان ہوتا ہے لوگ اس کا انتخاب کرتے ہیں، اور وہ جو خلیفہ بنتا ہے وہ اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسا تعیشانہ زندگی نہیں گزارتا، اس کے لیے محلات تعمیر نہیں ہوتے، لوگوں کی گردنوں کو اپنے سامنے نہیں جھکاتا، بلکہ قانون کی نگاہ میں خلیفہ اور ایک عام مسلمان سب برابر ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر اس دین کو قائم کرنے کے لیے اتنی محنتیں کرنی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چند آسان قسم کی سنتوں پر عمل کیا جائے اور جتنی محنتیں اور جتنی مشقتیں اور جتنی قربانیاں اللہ کے رسول اور صحابہ کرام نے دی ان کو چھوڑ دیا جائے، یہ پورا خالص اسلام نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمایا تو دین پوری طور سے قائم ہو چکا تھا، اور نہ صرف اس وقت بلکہ آپ کے بعد بھی بہت دنوں تک یہ دین اپنی اصلی شکل میں قائم رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانوں میں اسلام تقریباً پورا من و عن ویسا ہی قائم تھا جیسا کہ اللہ کے رسول نے دنیا میں قائم کیا تھا۔ لیکن جب ایک چھوٹی سی تبدیلی رونما ہو رہی تھی کہ حضرت امیر معاویہ نے، معاف کرنا میں نام بھول رہا تھا، حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین بنانے کا اقدام کرنا طے کیا اور اس بات کو تقریباً اعلان کر دیا، اور جانشین اور خلیفہ حضرت امیر معاویہ کے بیٹے یزید بننے لگے۔ تو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسے کوئی جذباتی کم عمر نوجوان نہیں تھے کہ جذبات میں ایک فیصلہ کر لیا ہو، بلکہ آپ کی عمر اس وقت تقریباً 50 سے اوپر تھی، اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ نواسے ہی نہیں بلکہ آپ ایک سب کچھ علم اور تعلیم رکھنے والے، اسلام کا پورا سمجھ رکھنے والے آپ ایک صحابی بھی تھے۔ تو آپ نے اس بات کو منظور نہیں کیا کہ اس چیز کو قبول کیا جائے، کیونکہ بظاہر ایک معمولی سی تبدیلی ہم کو محسوس ہوتی ہے کہ کوئی خلیفہ اپنے جانشین کا انتخاب اپنی زندگی میں کرے اور اس کو نامزد کرے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوربین نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ اگر اس وقت میں خاموش رہ گیا تو اس کے نتائج بہت خراب ہو سکتے ہیں۔ ادھر کوفہ کے لوگوں نے خطوط پر خطوط لکھا کہ آپ آئیے، تشریف لائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے تیار ہیں۔ اس وقت مدینہ کے اندر موجود صحابہ کرام نے آپ کو روکا، اس لیے نہیں روکا کہ یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف کوئی اقدام تھا، بلکہ اس لیے روکا کہ آپ کی زندگی ان کے لیے زیادہ عزیز تھی۔ انہیں اندازہ تھا کہ یہ اگر چلے جائیں اور خدا نہ خواستہ اگر وہاں پر ان کی جان کو کوئی دھوکہ ہو جائے، ان پر کوئی قاتلانہ حملہ ہو جائے، ان کو اگر ختم کر دیا جائے تو کیا ہوگا۔ لیکن کوفہ کے لوگوں کے خطوط کو دیکھ کر اور اس بات کو سوچ کر کہ اس وقت میرا خاموش رہ جانا گویا کہ ایک غیر اسلامی رسم کو منظور کرنے کے برابر ہوگا، حضرت حسین نے کوچ کیا اپنے 72 ساتھیوں، اپنے خاندان والوں کو لے کر، اپنے قریبی رشتہ داروں، اپنے گھر والوں، اپنے خاندان والوں کو لے کر آپ کوچ کرے، اور آپ نے اقدام کرنے کے لیے آپ نے قدم بڑھایا۔ اور اب ہم جانتے ہیں کہ کربلا کے مقام پر کیا کچھ ہوا، اس میں تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ہم سن سکتے ہیں کہ کیا ظلم ہوا، کیسے ظلم ہوا۔ لوگ صرف ظلم کی داستانیں سناتے ہیں، لیکن وہ داستانوں کو میں چھوڑ کر یہ بتانا چاہوں گا کہ اس سے ہم کو کیا پیغام اور کیا سبق ملتا ہے۔ حضرت حسین چاہتے تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کر سکتے تھے، اس کی خلافت کو قبول کر سکتے تھے، لیکن آپ نے اپنی جان، اپنے خاندان کی پوری لوگوں کی جان گنوانا اور شہید ہونا منظور کر لیا، لیکن آپ نے ایک غیر اسلامی اقدام کے ذریعے سے خلیفہ بننے والے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا آپ نے منظور نہیں کیا۔ اس سے ہم کو سبق کیا ملتا ہے؟ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ باطل پرست قوتوں کے سامنے اپنا سر جھکانا اور ان کے ساتھ مفاہمت کرنا اسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہیں۔ چاہے انسان کو کتنی بڑی سے بڑی قربانیاں دینی پڑے، کتنی مشقتیں اٹھانی پڑے، باطل اور جھوٹ اور غلط کو قبول کرنے کے لیے کوئی مسلمان تیار نہیں ہو سکتا۔
تو یہ پیغام قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ حضرت حسین نے قربانی اس لیے نہیں دی کہ ان کا ماتم کیا جائے، صدیوں تک ان کے نام پر سینہ کوبی کی جائے، یا اس لیے نہیں کیا کہ ان کے نام پر اپنے آپ کو لہو لہان کیا جائے، اور اس لیے نہیں کیا کہ آپ کی یاد میں جھنڈے نکالے جائیں یا اس طرح کی کوئی چیزیں کی جائیں، بلکہ اس واقعے کا پیغام یہ ہے کہ ہم زندگی کے ہر موقع پر ناجائز جو چیز ہوتی ہے اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں، خاص طور سے اللہ کے دین کو قائم کرنے کی، اقامت دین کی جد و جہد کے لیے اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت، اپنا پیسہ لگانے کی کوشش کریں، یہاں تک کہ اگر اپنے دین کو، اپنے اسلام کو بچانے کے لیے اپنی جان بھی دینا پڑے تو اس کو گوارا کریں۔ آج دنیا کے سارے پورے گلوب کے اندر ایک ہتھیلی کے برابر بھی زمین نہیں ہے جہاں پر اللہ کا دین ویسا قائم ہو جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے پردہ فرمایا تھا۔ کیا مسلمانوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اللہ کے دین کی اشاعت و تبلیغ، اللہ کے دین کی اقامت اور اللہ کے دین کی سربلندی اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے، نافذ کرنے کے لیے جتنا ان کے امکان میں ہے جائز طریقے کے اندر کوشش کریں؟ یہ نہ دیکھیں کہ ہم کتنے بے قوت ہیں اور ہمارے پاس کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ ہمارے اس اقدام کے پیچھے اللہ کی حمایت اور اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی، بشرطے کہ ہم ہمت کریں اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوئی کام کریں۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے اور محض حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں صدیاں گزار دیتے ہیں تو وہ مقصد پورا نہیں ہوگا جو حضرت حسین نے جس مقصد کے لیے اپنی جان دینا گوارا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم اس کے دین کی اقامت، اس کے دین کی سربلندی اور اس کے دین پر عمل آوری اور اس کے تحفظ کے لیے اپنی جان و مال، اپنا سب کچھ لٹا دے، لیکن اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے اپنی زندگیاں لگائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔